بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے باب الادب میں یہاں تک پڑھ چکے تھے ہم لوگ، آج یہاں سے دیکھتے ہیں۔ وقال المرار بن سعید، مرار بن سعید کہتے ہیں اذا شئت یوما ان تسود عشیرتا فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم۔ ٹھیک ہے، اذا شئت، شاء یشاء، فعل ماضی پہ جب اذا داخل ہوتا ہے تو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اور یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ یہ جملہ یہاں سے یہاں تک شرط ہے اور پھر یہ دوسرا والا جو مصرع ہے وہ جزا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ فا داخل ہے اس کے اندر۔ اذا شئت، جب تم چاہو، یومن، کسی دن، ان تسودا، کہ تم سردار بنو، عشیرتن، کسی قبیلے کا۔ اذا شئت، جب تم چاہو، یومن، کسی دن، ان تسودا، ساد یسود سیادتن، اس کا مطلب ہوتا ہے سردار بننا، اور عشیرتن کا معنی ہوتا ہے قبیلہ۔ تو جب تم چاہو، یومن، کسی دن، ان، کہ، تسود عشیرتن، کہ تم کسی قبیلے کا سردار بنو، فبالحلم سد، حلم اس کا مطلب ہوتا ہے بردباری۔ ٹھیک ہے، صبر و تحمل، فبالحلم، تو بردباری کے ذریعے سے، صبر و تحمل کے ذریعے سے، سد، سردار بنو۔ ٹھیک ہے، سادہ سے یہ سد فعل امر کا صیغہ ہے، سردار بن، فبالحلم سد، تو بردباری کے ذریعے سے، صبر و تحمل کے ذریعے سے، سد، تم سردار بنو، لا بالتسرع والشتم، نہ تو جلدی بازی کر کے اور نہ تو گالیاں دے کر کے، برا بھلا کہہ کے۔ ٹھیک ہے، تسرع ای سارع الی کذا، مطلب ہوتا ہے سبقت کرنا، لپکنا، جلدی بازی کرنا، اور شتم اشتم شتمن، اس کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا، برا بھلا کہنا۔ تو تم بردباری، تم سردار بنو بردباری کے ذریعے سے، صبر و تحمل کے ذریعے سے، لا بالتسرع والشتم، نہ کہ جلدی بازی کر کے، والشتم، اور گالی گلوچ کر کے، برا بھلا کہہ کر کے۔ آگے دیکھیے، وَلَلْحِلْمُ خَيْرٌ فَاعْلَمَنَّ مَغَبَّةً مِنَ الْجَهْلِ إِلَّا أَن تُشَمَّسَ مِن ظُلْمِ۔ وَلَلْحِلْمُ، اور بردباری کا، یہاں پہ جو لام ہے لام ابتدا ہے، دیکھیے نیچے لکھا ہوا وَلَلْحِلْمُ، اور بردباری کا، خیرٌ، یعنی بردباری کا کیا، بردباری کا انجام یہاں ترجمہ کر دیں گے، خیرٌ، کہیں زیادہ بہتر ہے، من الجہل، جہالت سے، جہالت کے مقابلے میں، مغبتاً ای عاقبتاً، یعنی انجام کے اعتبار سے۔ فَعْلَمَنَّ، پس تم اس بات کو جان لو۔ یہ جو ہے یہ جملہ معترضہ ہے تو اس کا ترجمہ ہم پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ فَعْلَم، یہ فعل امر ہے اور اس سے نون ثقیلہ جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، فَعْلَمَنَّ، پس تم ضرور بالضرور جان لو، فَعْلَمَنَّ، پس تم ضرور جان لو، وَلَلْحِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْجَهْلِ، وَلَلْحِلْمُ، اور بردباری کا انجام، خیرٌ، کہیں زیادہ بہتر ہے، من الجہل، جہالت کے مقابلے میں، مغبتاً، انجام کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہم نے پہلے ہی کر دیا، فَعْلَمَنَّ، پس تم ضرور جان لو، وَلَلْحِلْمُ، بردباری کا انجام، خیرٌ، کہیں زیادہ بہتر ہے، من الجہل، جہالت کے مقابلے میں، مغبتاً، انجام کے اعتبار سے، الا ان تشمس من ظلم، الا ان، مگر یہ کہ، تشمس، باب تفعول سے اس کا مطلب ہوتا ہے دھوپ میں بٹھانا یا کھڑا کرنا، مگر یہ کہ، تشمس، تم کو دھوپ میں بٹھا دیا جائے، تم کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، من ظلم، ظلم کی وجہ سے، ظلمن، الا ان تشمس من ظلم، مگر یہ کہ تم کو ظلمن دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے۔ وقال عصام بن عبید الزمانی، عصام بن عبید الزمانی کہتے ہیں ابلغ ابا مسمع عنی مغلغلۃ وفی العتاب حیات بین اقوام۔ ابلغ فعل امر ہے، ابلغ یبلغ، ابلاغ اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ ابا مسمع کسی کی کنیت ہے، عنی میری جانب سے، مغلغلۃ، مغلغلۃ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے والا پیغام یا خط، اس کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کا ترجمہ خط سے کریں گے۔ وفی العتاب، عتب علیہ، یعتب اور یعتب، باب ضربہ نصرہ دونوں سے آتا ہے، عتبا و عتابا و معتبتا، اس کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا۔ حیات، زندگی، بین اقوام،
قوموں کے درمیان، لوگوں کے درمیان۔ اب دیکھیں ترجمہ، ابلغ ابا مسمعین عنی، ابلغ تم پہنچا دو، ابا مسمعین ابو مسمع کو، عنی میری جانب سے، مغلغلتاً ایک خط، ایک پیغام، تم ابو مسمع کو عنی میری جانب سے ایک پیغام پہنچا دو۔ وفی العتاب، یہ جملہ معترضہ ہے یہ پورا کا پورا، وفی العتاب اور ملامت میں، حیات زندگی ہے، بین اقوام قوموں کے درمیان، یعنی حیات بین اقوام فی العتاب لوگوں کے درمیان زندگی، قوموں کے درمیان زندگی، فی العتاب ملامت کرنے میں ہے یا ملامت میں ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے درمیان زندگی ملامت کرنے میں ہے۔ ادخلت قبلی قوما لم یکن لهم فی الحق ان يدخلوا الابواب قدامی، ادخل یدخل ادخال اس کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، قبلی مجھ سے پہلے، قوما ایک قوم کو، کچھ لوگوں کو، لم یکن لهم فی الحق جن کے لیے نہیں تھا کوئی حق کہ وہ لوگ داخل ہوں دروازے سے، قدامی، قدامی یعنی میرے داخل ہونے سے پہلے، میرے پیش قدمی کرنے سے پہلے۔ آگے دیکھیے، ادخلت قبلی قوما، ادخلت تم نے داخل کر دیا، تم نے داخل کر دیا، قبلی مجھ سے پہلے، قوما ایک ایسی قوم کو، لم یکن لہم جن کے لیے نہیں تھا، فی الحق حق، یعنی جن لوگوں کا کوئی حق نہیں تھا، تم نے مجھ سے پہلے ایک ایسی قوم کو داخل کر دیا، لم یکن لہم فی الحق جن کا کوئی حق نہیں تھا، ان یدخلوا کہ وہ لوگ داخل ہوں، الابواب دروازوں سے، قدامی میرے داخل ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ دروازوں سے داخل ہوں، قدامی میرے داخل ہونے سے پہلے۔ لو عد قبر وقبر كنت اکرمهم میتا وابعدهم من منزل الدام، عد یعد عدن اس کا مطلب ہوتا ہے گننا، شمار کرنا، یہاں مجہول کا صیغہ ہے، لو عد اگر گنا جائے، اگر شمار کیا جائے، قبر جمع قبور قبر، وقبر قبر وقبر یعنی ایک قبر کے بعد دوسرے قبر کو، یکے بعد دیگرے قبروں کو، یہ ترجمہ کریں گے، لو عد قبر وقبر اگر یکے بعد دیگرے قبروں کو شمار کیا جائے، ایک ایک قبر کو شمار کیا جائے، گنا جائے، کنتو میں ہوں گا، اکرمہم ان میں سب سے زیادہ معزز، ان قبر والوں میں سب سے زیادہ معزز و محترم، میتن مردے کے اعتبار سے، میت کے اعتبار سے، اگر ایک ایک قبر کو گنا جائے، یکے بعد دیگرے قبروں کو گنا جائے، شمار کیا جائے، کنتو اکرمہم میتن تو میں مرنے کے اعتبار سے ان میں سب سے زیادہ معزز ہوں گا، وابعدہم اور ان میں سب سے زیادہ دور ہوں گا، اکرم بھی یہاں پہ اس میں تفضیل ہے اور ابعد یہاں اس میں تفضیل ہے، ٹھیک ہے، وابعدہم اور ان میں سب سے زیادہ دور رہوں گا، من منزل الدام، منزل الدام بولتے ہیں مذمت کا مقام، من منزل الدام مذمت کے مقام سے، وابعدہم اور میں ان میں سب سے زیادہ دور ہوں گا، من منزل الدام مذمت کے مقام سے۔ فقط جعلت اذا ما حاجتی نزلت بباب دارک ادلوہا باقوامی، جعلت، جعل یجعل معنی ہوتا ہے بنانا، ٹھیک ہے، ای سرت، یہاں پہ اس کا معنی کریں گے طے کر لیا، فقط جعلت میں نے طے کر لیا ہے، میں نے ٹھان لیا ہے، اذا ما یہاں پہ ما زائدہ ہے، اذا جب، حاجتی میری ضرورت، نزلت نازل ہوگی یعنی مجھے ضرورت پڑے گی، میری ضرورت، میری حاجت نازل ہوگی، مطلب کیا ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے، فقط جعل تو میں نے ٹھان لیا ہے، اذا ما حاجتی نزلت جب میری ضرورت نازل ہوگی یعنی مجھے حاجت پڑے گی، بباب دارکا تیرے گھر کے دروازے میں، تیرے گھر کے دروازے پر، ادلوہا باقوام، دلا حاجتہ یدلو دلون اس کا مطلب ہوتا ہے حاجت طلب کرنا، تو ادلوہا میں ان حاجتوں کو طلب کروں گا، ادلو واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں ان حاجتوں کو طلب کروں گا، باقوامی دوسرے لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے، میں اس حاجت کو دوسرے لوگوں سے طلب کروں گا، تیرے دروازے پر نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، یہیں تک رہنے دیں۔